اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اپنے گھر میں چور اور ڈاکو تو موجود ہیں، اپنے گھر میں وہ لوگ موجود ہیں جو بزدار کے ذریعے، فراگوگی کے ذریعے اس قوم کے اربوں روپے لوٹتے رہے، جن کو اب نوٹس گیا ہے تو ان کو گھریلو خاتون کہا جا رہا ہے۔ ان کی پشت پناہی تو چلیں ٹھیک ہے، وہ اہلیہ ہیں، بنتی ہے کہ انہوں نے جو بھی چوریاں چکاریاں ڈاکے ڈالے ہوں، فیملی ممبر ہیں تو ان کے لیے آپ نے بندوبست کیا ہے، وکلا کا بھی، آپ ان کے تحفظ میں بھی کھل کے سامنے آئے ہیں، فراگوگی کے تحفظ کے لیے بھی آپ نے اقدامات کیا، آپ نے کہا وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے۔ بٹ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین، ایک سابق وزیر اعظم، ایک ایسے مجرم کو ساتھ بٹھائے جس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے جعلی دستاویزات بنا کے نہ صرف نوکری حاصل کی تھی ڈار برادران کے ذریعے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ٹھیکے داروں سے کمیشن لے کے بھی ڈار صاحبان تک پہنچایا تھا۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہتی تھی کہ ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دینے چاہیے ایم این ایز ایم پی ایس کو، ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون سازی ہے۔ نہ صرف ڈیولپمنٹ فنڈ دیے گئے ہیں، ان ڈیولپمنٹ فنڈز میں باقاعدہ 10%، 15%، 20% کا جو ایک کمیشن ہوتا ہے وہ لے کے بھی پہنچایا گیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ کبھی مجھے الٹا لٹکایا جاتا تھا، کبھی سیدھا لٹکایا جاتا تھا، سیدھا لٹکانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسکرپٹ بھی ٹھیک نہیں تھا، کسی تھرڈ گریڈ مووی کا اسکرپٹ لگتا ہے۔ اچھا، اور یہ ایک عجیب منطق ہے کہ وہ ساری بات بتا رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے نہیں تم وہ کپڑے جو اتارے تھے وہ بتاؤ۔ اب یہ عمران خان صاحب ہر اپنے پارٹی ممبر کے کپڑوں کے حوالے سے کیوں اتنے زیادہ شوقین ہیں کہ یہ بات لوگوں کو بتائی جائے؟ وہ نہیں بتا رہا جس کے ساتھ ہوئی ہے، وہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کپڑے اتارے گئے، نہیں تم بتاؤ تمہارے کپڑے اتارے تھے۔ کوئی خدا خوفی کریں۔ اب آپ نے ملزمان کو، مجرمان کو ساتھ بٹھا کے جھوٹی پریس کانفرنس شروع کر دی ہیں، اور وہ اچھا دیکھیں کہ کس طرح ایک ولن کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جب ایک بڑے صاحب وہاں پہ آتے تھے تو آواز لگتی تھی، ابھی شکر ہے کہ بگل نہیں بجتا تھا، ابھی شکر ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ اونچی آواز میں باہر نعرے نہیں لگائے جاتے تھے کہ بڑے صاحب آ رہے ہیں، سیدھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب اس قوم سے اب مذاق کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ تھرڈ ریٹ کسی فلم کا اسکرپٹ دے دیا پڑھنے کے لیے کہ جس میں سیدھا بھی لٹکایا جاتا ہے، جس میں کپڑے بھی اتارے جاتے ہیں، جس میں بڑے صاحب کی آمد کا جو ہے وہ بگل بھی بجایا جاتا ہے۔ تو یہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی والے کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے، توشہ خانہ میں تاخیری حربے استعمال کیے، آپ نے فرد جرم نہیں عائد ہونے دی۔ اب آپ کے پارٹی کے ممبران جن پہ رشوت لینے، رشوت دینے کا الزام ہے، جن پہ جعلی دستاویزات بنا کے نوکریاں بانٹنے کا الزام ہے، ان کے دفاع کے لیے آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ گئے ہیں، اپنے دائیں بائیں بٹھا کے پوری قوم کے سامنے بے شرمی کے ساتھ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ جو دور نظام عدل کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں دو نظام عدل ہیں، عمران خان صاحب کے لیے قانون اور ہے، باقیوں کے لیے قانون اور ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، میں مڈل کلاس کا ایک آدمی ہوں، مجھے بتا دیں آپ کو یا مجھے یہ سہولت میسر ہے کہ لاہور کینٹ میں، مین کینٹ کے اندر 2.5 کروڑ روپیہ فی کنال کوٹھی کو مل جائے یا پلاٹ مل جائے؟ 40 کروڑ کا وہ پلاٹ ہے، سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کو وہ 10 کروڑ میں ملتا ہے، ان کے نام رجسٹری یا کاغذات موجود ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے چینل چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے، میں آپ کو دے ضرور دیتا ہوں، اگر چل سکے تو ضرور چلائیے۔ کہ اور یہ ایسے ہی ہے کہ یہ پلاٹ عارف ملک صاحب نے خریدنا ہو تو اس سے ایک دن پہلے عدنان شیخ صاحب نے خریدا ہے۔ یہ اس کی کیا نوبت آئی کہ ایک دن پہلے کوئی اور خرید رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پیمنٹ ادا کی گئی ہے۔ دیکھیں، قاضی فائزیسا کی اہلیہ کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور وہ آبدیدہ ہوئی تھیں، ان کو تو آپ نے پورے احتساب کے عمل سے گزارا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائزیسا پہ اور قانون لاگو ہو اور آپ پہ اور قانون لاگو، اور آپ کہیں کہ نہیں میں اپنی صفائی چیف جسٹس کو دوں گا۔ خاندانی ذرائع تمام چینلز نے چلائے ہیں۔ خاندانی ذرائع کیا ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کھل کے سامنے آئے نا، آ کے صفائی پیش کریں کہ جی ہم چیف جسٹس کو چیمبر میں اپنی صفائی دیں گے۔ بھئی آپ کیوں چیمبر میں صفائی دیں گے؟ آپ نے صفائی دینی ہے آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دیں۔ وہ میاں داؤد نامی ایک وکیل ہے، صحافی بھی رہا ہے، ایک چینل ادھر ہوگا جس میں وہ کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔
آزاد منش آدمی ہے, اپنی مرضی سے کرتا ہے, کئی دفعہ ہمیں بھی اختلاف ہوتا ہے صرف جس طرح کی باتیں کرتا ہے, مگر اس نے ایک پٹیشن کی ہے. آج اس نے مزید خطوط لکھے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور باقی جتنے بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں کہ میں نے ایک ریفرنس دائر کیا, اس کی سماعت ہونی چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے. وہ کیوں سماعت نہیں ہوتی؟ اور دیکھیں جب دو جج صاحبان پہ تحریری طور پہ ہم نے اعتراض کر دیا, ہمیں ایک تنقید ہوتی تھی, آپ جلسوں میں بات کرتے ہیں, پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں, تو آپ نے ابھی تک سپریم کورٹ میں کیا کیا؟ ہم نے تحریری اعتراض جمع کرایا ہے کہ ان کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ غلام محمود ڈوگر کا کیس تھا. اس کیس میں الیکشن کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ اور جب الیکشن کا معاملہ آیا تو یہ تو ایک ان ریلیٹڈ میٹر ہے, اور یہ ان ریلیٹڈ میٹر ہے, آپ نے ایک اپنا ذہن جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا کہ ہم الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کا بینچ میں بیٹھنے کا کیا تک ہے؟ اور یہ کیوں ہے کہ ایک ضد ہے کہ یہ دو بیٹھیں گے؟ بھائی اگر فل کورٹ آپ بنا دیں, انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ قانون کا ایک اصول ہے. مطلب یہ دورہ نظام عدل یہ ہوتا ہے کہ ایک کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیں اور دوسرے کو بیٹی چھپانے پہ بھی نہ نکالیں, تو یہ دورہ نظام عدل چل نہیں سکتا. اس ملک کے جتنے مسائل ہیں, چاہے وہ معاشی مسائل ہوں, وہ بے روزگاری ہو, وہ غربت ہو, وہ بھوک ہو, وہ مہنگائی ہو, یہ نظام عدل کی وجہ سے ہے کہ ناانصافی پہ فیصلے ہوتے ہیں, ترقی کے سفر کو روکا جاتا ہے, ایک کو لاڈلا ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ایک کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دے دی جاتی ہے. دیکھیں اعجاز الاحسن صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے, بہت دفعہ کر چکے. میاں نواز شریف کی پاناما والے بینچ میں وہ تھے, پاناما کے سپروائزری جج وہ تھے, نواز شریف صاحب کو پارٹی ہیڈ سے ہٹانے کے جج وہ تھے. تو ہم اگر درخواست کر رہے ہیں تو ہم حق بجانے میں کہ مہربانی کریں, لینا سو موٹو. یہ عثمان ڈار کا جو ایک بندے کا اس کے پی اے کا ایک اقبالی بیان آیا ہے کہ میں نے 50 لاکھ روپے رشوت عثمان ڈار اور اس کے بھائیوں کو دی ہے, ٹھیکیداروں سے لے کے, جو ڈیولپمنٹ فنڈ بزدار صاحب نے دیے تھے اس میں سے, اپنی نوکری کے لیے ڈار صاحبان کے کہنے پہ جعلی دستاویزات بنا کے کسی غریب کا حق مارا ہے. عمران خان صاحب ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ امریکہ کو کہہ دیں کہ امریکی سازش تھی اور 4 دن بعد کہہ دیں امریکی سازش نہیں تھی, یہ ان کی مرضی ہے. اتنی جھوٹ, اتنی منافقت, اتنا فریب, مکر, دھوکہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ ایک شخص کر رہا ہے. اور یہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے, فخر سے کہتا ہے کہ میرے سپورٹر ایسے ہیں, اپنے باپ کی نہیں سنتے. ہمارا معاشرہ بڑا ایک مشرقی معاشرہ ہے, والدین کی تابع داری, فرما برداری ہمارے خون میں ہوتی ہے, ہمیں سکھائی جاتی ہے مذہبی طور پہ, کلچرلی ہمیں بتایا جاتا ہے. مگر یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو نوجوان نسل کو گمراہ بھی کر رہا ہے, جو نوجوان نسل کو کہہ رہا ہے کہ والدین کی مت مانو, اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, منافقت کرتا ہے, اور عدلیہ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے, اور کوئی اس سے باز پرس نہیں کرتا. اور یہ دیکھیں نا, ہم بالکل چاہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری ہو. آئین دوبارہ لکھا گیا جب پنجاب میں ہماری حکومت ختم ہوئی کہ آپ ووٹ اگر دیں گے تو وہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری ایگزیکٹو کا رول بھی ازیوم کرے, لیجسلیچر کا رول بھی ازیوم کرے, اور کچھ لوگوں کو سہولت دے اور پھر یہ توقع رکھے کہ ان کے احکامات مانے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ تحریری طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ صدا کر چکی ہیں کہ 2 جج صاحبان بینچ سے علیحدہ ہو جائیں, اور فل کورٹ کی بھی صدا کر دی گئی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے. آئینی تشریح کا معاملہ ہے. جب وہاں پہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کا معاملہ آیا تھا منحرف اراکین والا, تو کہا گیا کہ جو منحرف اراکین ہیں وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے پابند نہیں ہے, اس کی ہدایت کے پابند نہیں ہے. پارٹی ہیڈ تو ڈکٹیٹر بن جائے گا, وہ تو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے. آئین کہہ رہا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے, نہیں. اس کی تشریح کر دی گئی اور وہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی تھی, ان کی گورنمنٹ بن گئی پنجاب کے اندر. یہ بار بار سہولت کاری یہ کیسے چلے گی؟ مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ بس کر دیں, نہ بولیں. میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوں گا اس چیز سے. میں بڑا کمزور آدمی ہوں, زبان ہی ہے میرے پاس, اگر اس کو بھی تالا لگا دیں پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہمیں. کسی ڈر میں رہیں کہ کوئی طاقتور آ کے اپنی مرضی مسلط کر دے گا, کوئی طاقتور
جس کے دونوں بچے آپ لاہور ہائی کورٹ جا کے پوچھیں کہ مرتضی نقوی اور مصطفیٰ نقوی کو کوئی جج انکار کرتا ہے؟ 4 سال ہوئے پریکٹس کو، کروڑوں روپے کی پریکٹس ہے، ان کی کلائنٹس کی لسٹ دیکھیں آپ کبھی نکال کے. میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں. بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کے بڑے بڑے اس ملک کے جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ سارے اس لسٹ میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ والد جج ہے سپریم کورٹ کا. اور کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں نے اپنے گھر میں جج شپ دیکھی ہے، 35 سال دیکھی ہے، مگر دھکے کھائے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اسٹرگل کر کے آ کے آج بیٹھے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی میرا دادا فلاں تھا تو مجھے کیس دے دیں، میرا دادا فلاں تھا تو مجھے فلاں کرسی پہ بٹھا دیں. یہ ایک عجیب منطق ہے کہ باقی وکیلوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے والد سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں؟ کیسز کی لسٹ نکالیں آپ، دفتر بنایا ہوا ہے عالی شان. تو یہ نہ کریں. اگر قاضی فائزیسا پہ ایک اصول اور ایک قانون اور ایک آئین لاگو ہوا ہے، وہ ہر کسی پہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو دورہ نظام عدل جس میں عمران خان کو سہولت کاری حاصل ہے، اور اس کی اب یہ جرت ہو گئی ہے اسی دور نظام عدل کی وجہ سے کہ وہ مجرموں کو بٹھا کے، رشوت خوروں کو بٹھا کے، جعل سازوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور خطاب فرماتا ہے. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ ہماری بھی ایک برداشت کی لمٹ ہے، اور ہم بھی قانونی رستہ بھی اختیار کریں گے اور اس کے بعد سیاسی رستہ بھی اختیار کریں گے. بہت بتائیے گا کہ آپ 2 ججز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور ساتھ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طارق رحیم کو اور فائزیسا کو اس بیچ میں شامل کیا جائے. یہ پروگریٹو تو چیف جسٹس کا ہے کہ انہوں نے کس کو شامل کرنا ہے، کس کو نہیں شامل کرنا. 9 رکنی بینچ ہے، اور آپ لوگ الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ جب ایک 90 ڈیز کی ایک آئین کے اندر شک ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس 2 ججز کو لے کر الیکشن کو کیوں پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں؟ یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، جب مرضی کرا لیں. ہماری ایک بڑی اچھی مہم چل رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ. ایشو بینچ کا اس لیے ہے کہ 2 جج صاحبان ایک کیس کا نوٹس لیتے ہیں. کرپٹ ترین آدمی جس کا نام غلام محمود ڈوگر ہے، لاہور میں جتنے قبضے کرائے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. اس کا ماضی کیا ہے، 2012 میں کس بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا بہتر جانتے ہیں. اس کے لیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہے، اس کے لیے تو بینچ بیٹھ جاتا ہے، سنوائی کرتا ہے، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیتا ہے اور الیکشن کی تاریخ مانگ لیتا ہے. کیا فائنانس منسٹری سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس فائنانسز ہیں نہیں ہیں؟ کیا پلاننگ والوں سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا باقی فیکٹرز کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ بینچ بنانا ثوابدید ضرور ہوگی، باقی ملکوں میں بھی رواج ہے. 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ بینچز کا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو بینچ فکسنگ کی ٹرم آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، جن کا کوئی باز پرس نہیں ہوتی، پوچھا نہیں جاتا. ہم اعتراض کسی بیسس پہ کر رہے ہیں. ایک آڈیو آئی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ، آپ بات کر رہے ہیں، محمد خان بھٹی آپ کے گھر بیٹھا ہے، آپ کے احساسوں کے معاملات ہیں. ہم آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ ایک ایماندار آدمی اور آپ اس عہدے کے اہل ہیں. آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں. ہم نے اسی لیے فل کورٹ کا کہا ہے کہ آئین کی تشریح فل کورٹ کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے اور انصاف ہوتا نظر آئے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت تحریک انصاف اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نظام عدل کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ جب ثاقب نثار صاحب کا دور تھا تو نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ پہ کہا گیا کہ جی آپ کی کمپنی ہے مگر آپ کے نام کاغذ کوئی نہیں ہے. آرٹیکل 62 63 صرف ہم پہ لگا، جہانگیر خان ترین پہ لگا، اس کو کلین چٹ دے دی گئی. اب مجھے بتا دیں آپ کی عباس صاحب یا میری ضمانت ہوتی، ہمیں پوچھا جاتا کہ عباس صاحب اور عطا صاحب آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ 5 بجے، 4 بجے، 8 بجے، 9 بجے، صبح آ جائیں، شام آ جائیں، دوپہر آ جائیں، رات آ جائیں. آپ کو اور مجھے گھر جا کے پولیس دیواریں پھلانگ کے ریڈ ادھر گریبان سے پکڑ کے وین میں ڈالتی ہے عباس صاحب. تو یہ سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کی ضمانت کے لیے اس کو اتنی مہلت دی جاتی ہے، ادھر فورن فنڈنگ کی ایف آئی آر میں اس کی ضمانت خارج ہونے والی ہے تو وہاں پہ ایک تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی نہیں اس کو گرفتار نہ کریں. تو دیکھیں یہ ہماری دفعہ بیل اناؤنس ہو کے کینسل ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی، اب سب گواہ ہیں. سال سال ہماری بیل نہیں سنتا تھا. بلال کی دوائی ایل ڈی اے کا ایک افسر امریکہ سے پڑھ کے آیا، شریف آدمی، ملک چھوڑ کے گیا تھا امریکہ پڑھنے، واپس آیا، 1.5 سال عظمت سعید صاحب نے اس کی بیل نہیں سنی.
आहा चीमा 3 साल कैद रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये बेल सुनने को कोई तैयार नहीं था और एक लाडले को घर बैठे बेल मिल जाती है। ये सहूलतकारी की इंतहा है। वो सलूक करें जो हमारे साथ किया था। क्यों नहीं करते? क्योंकि डरते हैं, क्योंकि फैमिली साथ हैं, क्योंकि वो हैंडसम है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा भाई, ये फरमाइएगा कि आप पर कुछ पीटीआई के लोगों ने इल्जाम लगाया कि आप अदलिया पर तो तनकीद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक उस खानदान से है जो अदलिया के लोगों को बैग ब्रीफ केस ले जाकर खरीदा करते थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे दादा जब इस दुनिया से गए तो एक जौहर टाउन का 1.5 कनाल का घर था। अपनी फौतगी से पहले वो अपने 4 बच्चों में 3 बेटों में और 1 बेटी में तकसीम कर गए। मुझे कोई पाकिस्तान का सियासतदान दिखा दें जिसका कोई असासा ना हो, जिसने अपनी सारी गांव की ज़मीन लोगों के नाम वक्फ कर दी हो, जिसने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे बना दिया हो। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ, 3 लाख उसका किराया है। तो बात यह है, कोई सबूत देना किसको ब्रीफ केस दिया, किस बात के लिए दिया और उसका क्या सबूत है। बातें करना तो बड़ा आसान है कि जी तनकीद कर दो। रफीक तारड़ साहब ने 3 बेटे हैं, किसी को प्रैक्टिस नहीं करने दी वकालत। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होऊंगा 1995 में, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 1972 में वो जज बने थे और उन्होंने कहा कि मेरे नाम से आप फायदा हासिल करेंगे, लोगों के ज़हन में आएगा जज के बच्चे हैं। तीसरी नस्ल में मैंने आके लॉ किया। तो हम तो इस तरह के लोग हैं। इस वक्त जितने हाई कोर्ट्स हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट है, सारों के असासे सामने रख दें और अगर रफीक तारड़ का असासा किसी ज़्यादा निकल आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और इन सारे जज साहबान से माफ़ी मांग लूंगा। अच्छा, ये बताएं तारड़ साहब, ये जो जस्टिस का आप जिक्र कर रहे हैं मोहसिन जज का, वो कह रहे हैं कि मेरे तमाम असासे हर चीज़ जो है FBI के अंदर रजिस्टर्ड है, और दूसरा ये कि जब तक उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं साबित होता आप किस तरह उनको कह सकते हैं बेंच से रहना हो जाए। आपको 10 करोड़ का घर कैंट में मिल सकता है, आप अभी जाएं, आपको कोई देगा 4 कनाल का घर 10 करोड़ में? आपके नाम रजिस्ट्री कोई कराएगा? देखिए, दस्तावेजी सबूत है ना, मैं कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा। वो 10 करोड़ का जवाब कौन देगा? कोई दे देना, बता दे कि जी ये 40 करोड़ का घर 10 करोड़ में हमने लिया है, हमारी मर्जी। हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमें कहा जी 30 करोड़ आपको माफ करते हैं। अल्लाह ऐसे दोस्त आपको और मुझे भी दे। पता नहीं, हमारे दोस्त ऐसे नहीं है कि जो 30-30 करोड़ की हमें रियायत दे दें। ये दस्तावेजी बात है ना। अगर आपके चैनल इतनी हिम्मत करते हैं तो मैं आपको भेजता हूं, आप वो दस्तावेज चला दें। बात सीधी है, मैं कागजों पे बात कर रहा हूं, हवाई बात तो कर नहीं रहा। बहुत शुक्रिया जी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरा ख्याल है। व्हाट्सएप कर देना जवाब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।